ہوا حدیث پاک میں ہے جب قرآن کریم کی آیات نازل ہو جاتی، صورتیں نازل ہو جاتی، اس میں قیامت کا ذکر ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا، جنت کی باتیں ہوتی، آخرت کے احوال ہوتے، میدان محشر کا منظر ہوتا، قبر کا معاملہ ہوتا اور دوزخ کے عذابات کا ذکر ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ عذاب کو سن کے، اپنی امت کی تکلیف کی بات کو پڑھ کے پریشانی ہو جاتی۔ وحی کے نزول نے، اللہ کے کلام نے اترنے میں اپنا روب ایک تو رکھا تھا، دوسرا بات جہنم کی آئے، پیغمبر علیہ السلام پہ تکلیف ہوتی، لیکن حضور اس تکلیف کو برداشت کرتے، وحی نازل ہوتی، امت تک پہنچا دیتے۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واسطہ ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، مجھے خطاب کر کے میرے پاک پیغمبر نے یوں فرمایا، یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر یہ سورت ہود جس میں آخرت کا ذکر، جس میں قبر کا ذکر، جس میں دوزخ کے احوال، جس میں باقی معاملات اور اس جیسی باقی صورتیں جب نازل ہوئیں، اس قرآن کے نزول نے آپ کے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا واشتعل الراس شیبہ، قرآن کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے سورت نمبر 19 سورت مریم کے پہلے رکوع میں کہ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، بیوی کی عمر 90 سال تھی، اولاد کی خواہش دل میں تڑپ مار رہی تھی، تو زکریا نے اللہ کے سامنے ہاتھ دست دراز کیے اور رب کو عرض کرنے لگے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چھپکے سے دعا مانگی اور عرض کرنے لگے، یا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ میرے مولا، میرے اللہ، تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے، انی وہن العظم منی، میری جوانی ڈھل چکی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ دوسری بات یہ ہے، واشتعل الراس شیبا، میرے سر نے بڑھاپے کا شعلہ مار دیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سر میں چاندی اتر آئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، جب آپ کے اس نبی زکریا کے ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا، تو نے میرے ہاتھ خالی نہیں واپس کیے۔ اللہ میں مانگتا ہوں مجھے اپنی جناب سے بیٹا دے دے۔ رب نے اس عمر میں ان کو بیٹا دیا۔ میری بات کا مطلب واقعہ نہیں ہے، میں ایک لفظ سے استدلال کر رہا ہوں، ایک لفظ کو اخذ کر کے نکال رہا ہوں۔ اللہ نے بڑھاپے کو، اللہ نے بال کی سفیدی کو شیبہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ واشتعل الراس شیبہ، فرمایا جب سر سفید ہو جائے یہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر پہ یوں بڑھاپا نہیں آیا کہ ان کے سر اور داڑھی اقدس کے بال مبارک سفید ہو جائیں، بلکہ حضرت جابر، حضرت براہ کی روایات کتب سیرت میں ملتی ہیں کہ جب تبوک کے 1000 کلومیٹر کے تھکا دینے والے سفر سے اللہ کے رسول واپس ہوئے اور یہ زندگی کا آخری غزوہ لڑا، اس کے بعد حجت الوداع سے واپس ہوئے، الیومہ کی آیت اتری، 3 ماہ کے اندر اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فرمایا ہم نے گنا ہے، مختلف مجلسوں میں ہم نے شمار کیا ہے، مختلف اوقات میں رسول اللہ کی داڑھی میں سارے بال کالے تھے، 18 بال سفید تھے، 18 بال سفید۔ اس بنیاد پہ تو جوانیاں ہوتی ہے اور بڑھاپا نہیں آتا، جوانیاں نہیں ڈھلتی۔ لیکن رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو فرمایا، ابو بکر یہ قرآن اترا، شیبتنی ہود و اخواتہا، تمہارے نبی کی جوانی بڑھاپے میں بدل چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وحی کے نزول کی تکلیف تھی، وحی کے اترنے کی دقت تھی۔ یہ دقت میرے پاک پیغمبر نے برداشت کر کہ امت کو قرآن بطور شفا دیا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا